بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے والغلبة على العقل بالإغماء والجنون لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء والإغماء حدث في الأحوال كلها وهو القياس في النوم إلا أن عرفناه بالأثر والإغماء فوقه فلا يقاس عليه۔ والغلبة على العقل، اور عقل پر غالب آنا، بالاغماء بے ہوشی کا، والجنون اور اسی طرح جنون کا ہونا، یہ دونوں بھی ناقض وضو ہیں۔ لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء، اس لیے کہ یہ استرخاء مفاصل کے حوالے سے نوم مضطجعا سے اوپر ہے۔ والاغماء حدث، اور جنون اور اغماء بے ہوش ہونا یہ حدث ہے، فی الاحوال کلھا، اس کے تمام حالات میں۔ وہو القیاس فی النوم، اور نوم میں بھی قیاس یہی ہے، الا ان عرفناہ، سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو پہچانا ہے، بالاثر، اثر کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے۔ والاغماء فوقہ، اور اغماء یعنی بے ہوش ہونا یہ اس سے اوپر ہے، فلا یقاس علیہ، پس اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ نواقض وضو کے بارے میں ہماری بحث چل رہی ہے۔ ابھی جو عبارت ہم نے پڑھی ہے، اس حصے میں دو چیزوں کا بیان ہے کہ یہ بھی نواقض وضو میں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز الغلبۃ علی العقل بالاغماء۔ اغماء یہ بے ہوشی کو کہا جاتا ہے، بے ہوشی کی ایسی کیفیت جو عقل کو مغلوب کر دے، عقل پر غالب آ جائے، یہ بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ بے ہوشی کی وہ کیفیت کہ آدمی اس انداز میں بے ہوش ہو جائے کہ وہ بے ہوشی اس کے عقل کو مغلوب کر دے اور اس کے عقل پر غلبہ حاصل کرے، ایک یہ ناقض وضو ہے۔ دوسری چیز یہاں پر والجنون، الجنون کا عطف ہوگا الغلبۃ پر۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ دیکھیں والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اگر اغماء پر اس کا عطف کیا جائے تو پھر یہاں پہ معنی صحیح نہیں بنے گا۔ اگر جنون کو اغماء پر عطف کیا جائے تو جس طرح اغماء با جارہ کا مدخول ہونے کی وجہ سے مجرور ہے تو الجنون بھی مجرور ہوگا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ بے ہوشی اور جنون کے عقل پر غالب آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ بے ہوشی تو عقل پر غالب آتی ہے، جبکہ جنون عقل پر غالب نہیں آتی بلکہ وہ عقل کو مکمل زائل کر دیتا ہے، تو معنی صحیح نہیں بنتا۔ اس لیے الجنون کا عطف الاغماء پر نہیں ہوگا، الغلبۃ پر ہوگا۔ تو ہم عبارت اس طرح پڑھیں گے والغلبۃ علی العقل بالاغماء، بے ہوشی کا عقل پر غالب آ جانا ناقض وضو ہے۔ والجنون، اور جنون کا طاری ہونا، جنون ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ نواقض وضو اس لیے ہیں، میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں کہ حالت اغماء ہو یا حالت جنون ہو، یہ ان دونوں کے اندر بھی استرخاء مفاصل ہوتا ہے۔ جس طرح نیند کے اندر استرخاء مفاصل ہوتا ہے، اسی طرح اغماء جو کہ غالب علی العقل ہو اور جنون، ان دو صورتوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ استرخاء مفاصل ہوتا ہے۔ بلکہ استرخاء مفاصل کے حوالے سے اغماء اور جنون وہ نیند سے بھی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ نیند سے بھی ان کا درجہ کس کا ہے؟ اوپر کا ہے، کیونکہ نیند میں جو آدمی ہوتا ہے اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے، اس کو متنبہ اور خبردار کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر کوئی سویا ہوا ہو آپ اس کو بیدار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اس کے برعکس جو آدمی اغماء میں مبتلا ہو اور جو جنون میں مبتلا ہو، تنبیہ کرنے سے وہ متنبہ بھی نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اغماء کی وہ کیفیت جو غالب علی العقل ہو اور جنون یہ کیا ہے؟ استرخاء مفاصل کے حوالے سے ان کا درجہ وہ جو ہے نا نیند سے بھی کیا ہے؟ اوپر کا ہے۔
سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ نیند النوم مضطجعان سے بھی جو ہے نا ان کا درجہ کس کا ہے؟ اوپر کا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جس طرح نوم مضطجعان میں استرخاء مفاصل ہوتا ہے، اسی طرح اغماء جو کہ غالب علی العقل ہو اور جنون، ان دونوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ استرخاء مفاصل ہوتا ہے، اور یہ دونوں نیند سے اوپر والے درجے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا فِي الْاِسْتِرْخَاءِ، استرخاء کے حوالے سے یہ نوم مضطجعان سے بھی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اوپر والا درجہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جب یہ اس سے اوپر والا درجہ ہے تو پھر یہ بطریق اولا کیا ہوں گی؟ ناقض وضو ہوں گی۔ اور اوپر اس لیے ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ جو آدمی سو رہا ہو اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے، متنبہ کیا جا سکتا ہے۔ جو آدمی مجنون ہو یا اس کو اغما ہو، ایسا اغما جو کہ غالب علی العقل ہو، تو ایسی صورت میں اس کو متنبہ کرنا بھی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اچھا آگے فرمایا والاغماء حدث فی الاحوال کلھا۔ اغما، یہاں پہ صرف اغما کا ذکر کیا ہے، یہ جو جنون ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، یعنی اغما اور جنون کی تمام حالتیں جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ حدث ہیں، تمام حالتیں ناقض وضو ہیں۔ تمام حالتوں سے مراد کیا ہے؟ چاہے بیٹھے رہنے کی صورت میں اس کو اغما اور جنون ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں ہو، یا جو ہے نا کسی اور حالت میں ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ نوم مضطجعان میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے، نوم میں اور ان میں۔ نوم کے ساتھ ہم نے مضطجعان کی قید لگائی تھی، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح متکئن کی قید لگائی تھی، اسی طرح مستندن الی شیء کی قید ہم نے لگائی تھی۔ یہاں جنون اور اغما میں ہم نے کوئی قید نہیں لگائی، تو معلوم ہوا کہ ان کی تمام حالتیں جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ ناقض وضو ہیں، چاہے بیٹھے رہنے کی صورت ہو، چاہے کھڑے رہنے کی صورت ہو، چاہے رکوع اور سجدے والی صورت ہو، کسی بھی صورت میں اغما اور جنون جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ ناقض وضو ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آگے صاحب ہدایہ نے فرمایا وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ إِلَّا أَنَّ عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ۔ نوم میں بھی قیاس کا اثر یہی ہے، قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں بھی چونکہ نیند ہے تو لہٰذا نیند کی صورت میں جو ہے نا ناقض ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اثر جو حدیث ہم نے پیچھے ذکر کی ہے اس حدیث میں ان چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ حالت سجود میں جو ہے نا، حالت سجود میں، حالت رکوع میں، حالت قیام میں جو ہے نا، اسی طرح حالت قعود میں نوم ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو ہے نا کس سے معلوم کیا؟ اثر سے معلوم کیا، چونکہ اس کے بارے میں اثر وارد ہے، لہٰذا ہم قیاس کے مقابلے میں اس اثر پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اور قیاس کو چھوڑ دیں گے اثر کے مقابلے میں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ والاغماء فوقہ فلا یقاس علیہ، اور اغما جو ہے نا یہ اس سے بھی اوپر والے درجے میں ہے، تو لہٰذا اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نواقض وضو میں سے آج ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک اغما کی وہ کیفیت جو غالب علی العقل ہو، اور دوسرے نمبر پر کیا؟ جنون۔ اور یہ دونوں نواقض وضو اس میں سے اس لیے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ استرخاء مفاصل کا جو ہے نا وہ احتمال نوم سے زیادہ ہوتا ہے۔ نوم سے زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ جو آدمی نائم ہے اس کو آپ متنبہ کر سکتے ہیں، بیدار کر سکتے ہیں، اس کے برعکس جو آدمی بے ہوشی میں مبتلا ہو یا وہ مجنون ہو، جنون میں مبتلا ہو، اس کو بیدار کرنا یہ ذرا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں جو ہے نا نیند سے بھی بڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی نواقض وضو میں سے ہیں۔